अस्सलाम वालेकुम। मुनफिद तज्जियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदेद। मैं हूं मरीम जफ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, कराची NA 249 में पीपल्स पार्टी फाते रही, PTI की 5वीं पोजीशन, टर्न आउट सिर्फ 21% रहा। हाँ, ये मेरा ख्याल है कि 2018 में तो टर्न आउट था को मेरा ख्याल है 40%, यानी तकरीबन ना दो आध का फ़र्क पड़ गया है। देखो, मेरे नज़दीक तो टर्न आउट में इतनी बड़ी कमी का सिर्फ एक मतलब है कि लोग सियासत और सियासतदानों से मुतनफ़र होते जा रहे हैं। परफॉर्मेंस, महंगाई, ज़िल्लत खारी, कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही, तो मायूसी इस सिस्टम पे, इस नाम नहाद जमहूरियत पे वो बढ़ती जा रही है। अच्छा, लेकिन एक बात है कि इसका क्रेडिट मिलना चाहिए कि PTI बेचारी बिल्कुल बुरी तरह पिट गई, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने कोई गलत हरकत नहीं की, कोई धांधली की कोशिश नहीं की। लेकिन दूसरी तरफ इससे अंदाज़ा लगाना बहुत आसान है कि उसका ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। वो हमें यहाँ बैठे ये इलेक्शन ना भी होते तो इस बात का अंदाज़ा है कि बहुत तेज़ी से इनका ग्राफ गिरता जा रहा है मकबूलियत का। हसन साहब, पर आमिर लियाकत ने कहा है कि कराची में PTI की शिकस्त की वजह आपसी इख्तलाफात थी। ये देखें, आमिर लियाकत चूँकि ख़ुद कराची से हैं और वो बहुत एक्टिव बंदा है और PTI के MNA भी हैं, इसलिए मैं तो नहीं उनकी इस बात को चैलेंज करता। अगर इसमें थोड़ा बहुत को मुबालगा हो भी तो जुज़वी तौर पे ये बात 100% दुरुस्त है। और ये मेरा ख्याल है कि बहुत बरवक्त वार्निंग है PTI के लिए कि वो अपने मामलात पे गौर करे। इफ दे वांट टू सर्वाइव। देखो, ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी होगी कि 22-24 साल की जद्दोजहद के बाद इक़्तिदार में आए और 2, 4, 5 साल में फारिग हो गए। ये इट्स गोइंग टू बी वेरी ट्रेजिक। ये मुल्क का नुकसान है, अवाम का नुकसान है, PTI का तो है ही है। तो आमिर लियाकत मेरा ख्याल है गलत बात नहीं कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुझसे बड़े गलत फैसले भी हो जाते हैं। ये वैसे इमरान खान की जेन्युइन होने की, सादा होने की, स्ट्रेट होने की दलील है। लेकिन इमरान खान को इस बात पे गौर करना चाहिए कि बेसिकली उनका एक ही फैसला गलत था और वो मिस्टेक नहीं थी, वो मदर ऑफ ब्लंडर्स थी। और वो बुनियादी तौर पे इस पर गौर करना चाहिए। मैं ख़ास तौर पे उनके कोई अगर कोई दाएं बाएं हो सुन ले, वो बता दे, या मैं भेज दूंगा इसका कोई क्लिप स्लिप। एक ही फैसला गलत था, बाकी सब उसके अंडे बच्चे हैं एक गलत फैसले की, और वो फैसला था होमवर्क न करना। एजुटेशनल पॉलिटिक्स पे सारी एनर्जी इन्होंने ज़ाया कर दी, इन्होंने होमवर्क नहीं किया। और टीम का इंतखाब होमवर्क की बुनियाद है, चूँकि वो किसी इंडिविजुअल का काम नहीं है, वो लीडर ने नहीं करना होता है, ग्रुप ऑफ पीपल। वो तो ज़ाहिर है अगर वो ही लल्लू पंजू और नथे खैरे होंगे तो वो यही नतीजा निकलेगा जो निकला है। सो गलती ये एक थी। ये मैं इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि आइंदा वो इस मामले में एहतियात करें। बाकी तमाम गलतियाँ जो पै दर पै हो रही हैं और अब तक होती जा रही हैं, ये उस बुनियादी गलती की ये सजाएं हैं जो मिल रही हैं, होमवर्क ना करने की। मुझे लेट मी रिपीट कि होमवर्क का बुनियादी तकाजा है। पॉलिटिकल पार्टी जब होमवर्क करती, पहले तो लोगों का इंतखाब है, तो जिसमें वो नाकाम रहे हैं इसकी कीमत चुका रहे हैं। वो अकेला इमरान है जो लड़ रहा है। बाकी अक्सरियत जिस तरह की है, जो परफॉर्मेंस है उनकी, जो अंदाज है उनका, वो सबके सामने है। और मुझे हैरत एक और बात पे होती है मरीम, वो ये कि जब नवाज शरीफ आया तो वो भी थे तो सारे अनाड़ी मोस्टली। अच्छा, इससे भी बड़ी मिसाल है जुल्फ़कार अली भुट्टो की टीम पे। आप कभी गौर करो, कौसर नियाज़ी, खुर्शीद हसन मीर, मुबशर हसन साहब, अल्लाह उन्हें ग़रीक़ रहमत करे, इन सब लोगों को, ये तो इन्होंने तो कभी इक़्तिदार के कॉरिडोर्स ऑफ पार्क के नज़दीक से भी ये लोग नहीं गुजरे थे। मुमताज़ भुट्टो, जिसको उन्होंने टैलेंटेड कज़न कहा था, उसका कोई एक्सपोजर नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था।
لیکن چونکہ ٹاپ مین خود بہت زیادہ ایکسپیرینس تھا، بریلینٹ تھا اور بہت تجربہ کار تھا، اس لیے اس نے اناڑیوں کی ٹیم بھی سنبھال لی. سو یہ بھی کوئی بہانہ نہیں ہے بیسیکلی کہ جی یہ اناڑی ہیں، نالائق ہیں بہت زیادہ. ویسے اناڑی ہونا تو کوئی بری بات نہیں ہے، پہلا دن کبھی نہ کبھی آتا ہی ہے نا کسی کام میں بندے کی زندگی میں. نواز شریف کہاں کا کوئی جینیس تھا، وہ بلو ایوریج ایک آدمی نکال گیا. اچھی ٹیم شیم اس نے، اس کی مردم شناسی کا لیول کو بہتر ہوگا مجھے نہیں پتا. حسن صاحب، کورونا سے نمٹنے کے لیے فوج طلب کر لی گئی ہے. نون لیگ کہتی ہے فوج کو بلانا سول اداروں کی ناکامی ہے. یہ نون لیگ کو تو نہیں کہنا چاہیے، چونکہ سول اداروں کی سب سے بڑی ناکامی تو باہر بیٹھی ہے. پہلے بھی ایک بار مفرور ہوئی تھی، جدے چلی گئی تھی. اب وہ لندن ہوتی ہے، بیٹے بھی ساتھ ہوتے ہیں، سمدھی بھی ساتھ ہے، داماد بھی ساتھ ہے، بھتیجے بھی ساتھ ہیں. پتہ نہیں کیا صورتحال ہے. سب سے بڑی ناکامی تو وہاں بیٹھی ہے، تو ٹھیک کہہ رہی ہے. انہوں نے کہا باقی یہ ہوں یا کوئی اور ہوں، پاکستان پہ کوئی قدرتی آفات آ جائیں، کوئی زلزلہ، سیلاب، کوئی آپ کو گھوس اسکول پکڑنے ہو، قدم قدم پہ فوج کی ضرورت ہے. اور پھر بے شرمی بے حیائی کی انتہا یہ ہے کہ اس کو تانے بھی دیتے ہیں، اس کے بارے میں باتیں بھی کرتے ہیں. ان کا گزارا بھی ان کے بغیر نہیں ہے. سو اسی طرح ہی ہے. حسن صاحب، جہانگیر ترین کا نام لیے بغیر وزیر اعظم عمران خان کی موجودگی میں شاہ محمود نے تقریر کی. کہتے ہیں کہ 2-4 ممبران ادھر ادھر ہونے سے فرق نہیں پڑتا، لائن کھینچنی ہوگی. یار یہ میں شاہ محمود قریشی صاحب ویسے تو مہذب آدمی ہیں، ڈیسنٹ آدمی ہیں، لیکن بات انہوں نے کافی ہلکی کی ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ بندہ کو بری بات کر لے ہولی اور ہلکی بات نہ کرے. پہلی بات تو یہ ہے کہ 2-4 ممبران نہیں ہیں، ساری دنیا جانتی ہے، سب نے دیکھا ہے. اچھا، جتنے پتے انہوں نے ابھی چھپائے ہوئے ہوں گے ان کا تو پتہ نہیں، جو ویزیبل ہیں وہ 2-4 تو نہیں ہیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ غلط پٹی پڑھا رہے ہیں وہ عمران کو. قیادت کے لیے، لیڈر کے لیے اس کا ایک ایک ساتھی بہت قیمتی ہوتا ہے. بھلے یہ صدیوں پرانی بات ہو، میدان جنگ میں جس کا دست و بازو کٹ جاتا. اب اکبر تو بیمار ہو گیا تھا. تو یہ سوچ جو ہے پی ٹی آئی کی کہ یہاں تک پہنچنے میں عمران کی مستقل مزاجی کے بعد اگر کوئی دوسرا اہم فیکٹر ہے وہ جہانگیر ترین کی دامے درمے سخنے اس کا سپورٹ ہے. تو یہ تو احسان فراموشوں والا ایک ایٹیچیوڈ ہے. باقی جو کریں آپ نے کرنا ہے، لیکن اس طرح کی گفتگو سے گریز کرنا چاہیے. اور دوسری بات، قریشی صاحب کی جو تاریخ ہے، اس خاندان کی جو ہسٹری ہے، اس کے مطابق انہوں نے جو بات کی ہے وہ ٹھیک ہے. یہ تقریر جو ان کی تھی یہ لگا کھاتی ہے ان کی تاریخ سے. اور انفارچونیٹلی پاکستان میں دیکھو یہ بہت، ہماری تو اشرافیہ کی اکثریت مریم ان لوگوں کی ہے جو 1857 کے بعد کی پیداوار ہے. جو کہ مغلوں کے زمانے کی جو جینون اشرافیہ تھی وہ تو 1857 کے بعد انہوں نے چن چن کے مار دیے، شہزادے تک نہیں چھوڑے انہوں نے. اچھا، وہ اس کے بعد وہ لوگ جو مخبری کرتے رہے انگریز کے لیے، ان کو عددی قوت مین پاور فراہم کرتے رہے، مختلف طریقوں سے ان کو سپورٹ کرتے رہے، اس کے بعد انہوں نے ان کو پروموٹ کیا. تو ہمارے یہاں سو کالڈ جو اشرافیہ ہے، اس میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کی تاریخ کوئی زیادہ قابل فخر نہیں ہے. اور ویسے بھی اس طرح کا مشورہ کوئی بیوقوف دوست ہی دے سکتا ہے. ساتھی قیمتی ہوتے ہیں، ان کی عزت کرنی چاہیے. حسن صاحب، تحریک لبیک پر پابندی کے خلاف درخواست پر کمیٹی بنا دی گئی ہے. 10 کمیٹیاں بنا دیں جی. میں تو ڈے 1 سے اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ پابندیاں مزید بربادی کو جنم دیتی ہیں. دیکھو میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، پھر کسی کو بہت مروڑ اٹھیں گے. پاکستان میں جن جن چیزوں پہ پابندیاں لگیں ان میں سے ایک بھی کامیاب نہیں، سوائے اس کے کہ جو گند تھا وہ لاکھوں کروڑوں سے ضرب کھا گیا. جس چیز پہ پابندی لگی، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ سعودی عربیہ کے حوالے سے ایک خبر آئی ہے
تو آپ اندازہ لگاؤ الکوہل پہ پابندی کے نتیجے میں اس سے کروڑوں گنا زیادہ خوفناک اور خطرناک جو نشے ہیں وہ عام ہو گئے. ہم جیسے لوگوں کو, ہم تو آؤٹ ڈیٹڈ لوگ ہیں, ہمیں تو ان کے نام بھی نہیں آتے. پابندی علاج نہیں ہوتا, یہ مستقل حل نہیں ہے. اس کا نتیجہ جو ہے وہ ادھر ڈوبے ادھر نکلے والی بات ہے. اس کا بنیاد ہی غلط ہے ہماری. ہم ہر مسئلے کا حل کیا جی وہ موٹر سائیکل پہ پابندی لگا دو, اگر وہ موٹر سائیکل پہ دہشت گردی ہو رہی ہے پابندی حل ہے. ریلوے کا ہو جائے تو پھر ریلوے پہ لگا دو پابندی. یہ رویہ ہی نیگیٹو ہے, غلط ہے اور غیر صحت مند رویہ ہے. لوگوں کو ایجوکیٹ کرو, ان کو دنیا کے ساتھ ہم آہنگ کرو, ان کو جینا سکھاؤ اس طرح کہ وہ اس عہد, اس عصر, اس زمانہ جس میں وہ جی رہے ہیں اس سے وہ ہم آہنگ ہو کے چلیں, معاملات کو سمجھیں اور فوکس کریں. آپ بنیادی طور پہ یہ جو توہین رسالت والا سلسلہ ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ لوگوں کو یہ بتانے میں کامیاب ہو جائیں. وہ 50 سے زیادہ آپ ملک کو اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ دنیا سے ان کا تعارف ہی پراپر کرا دو. 20 مثالیں میں دے چکا ہوں کہ وہ لوگ جو مخالفت تھے, ہذیان بکتے تھے, یہ کرتے تھے, وہ کرتے تھے, انہوں نے جب سیرت پڑھی یا قرآن پاک پڑھا انہوں نے اسلام قبول کر لیا. جی. وہ جو طائف میں پتھر, تو فرشتوں نے کہا کہ ان کو پیس دیتے ہیں 2 پہاڑوں میں, تو حضور نے کہا نہیں, انہیں کچھ نہ کہو, شاید ان کی نسلوں میں کوئی ایسا ہی ہے رب کو ماننے والا نکل آئے. تو یہ رویہ ہوتا ہے. رول ماڈل آپ کے سامنے ہیں, مثالیں آپ کے سامنے ہیں, تاریخ آپ کے سامنے ہے, اور آپ ٹھیک ہے یہ زیادہ عقل مند لوگ ہیں. ٹھیک ہے حسن صاحب, پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو گیا ہے. اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.